بڑے راز کا نام ہے فاطمۃ الزہرا، جس کے لیے اللہ نے نبیوں کو مابعوث کیا، کائنات کو خلق کیا، سورج اور چاند کو چمک عطا کی، اور اس رنگ و بو کی کائنات کو سجایا، اس بیوی کو زہرا کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لولا لما خلقت الافلاق، میرے حبیب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا۔ اور پھر فرمایا وَلَوْلَا عَلِيٌّ لِمَا خَلَقْتُكَ، اور اگر میں علی کو نہ بناتا تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ ان کائنات کو بنایا مصطفیٰ کے لیے، اور مصطفیٰ کو بنایا مرتضیٰ کے لیے، اور پھر فرمایا وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لِمَا خَلَقْتُكُمَا، اور اگر میں بطول کو نہ بناتا نہ محمد کو خلق کرتا، علی کو۔ اس لیے علماء کرام سے تصدیق کیجئے گا کہ منکر الہی کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، منکر رسالت کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، منکر امامت کو توبہ سے معافی مل سکتی ہے، منکر زہرا کے لیے باب توبہ بند ہے۔ تو سیدہ کا منکر ہے، اس کے لیے اللہ نے باب توبہ کو بند کر رکھا ہے۔ اور یہ اللہ کا اتنا بڑا راز ہے کہ اگر 14 معصومین کے اسماء گرامی کو دیکھیں، بے شک ہستیاں 14 ہیں، لیکن قبلہ نام صرف 7 ہیں۔ 14 معصومین کے اصلی نام 7 ہیں۔ محمد ایک ہو گیا، علی 2، فاطمہ، حسن، حسین، چوتھے امام کا نام علی ہے، یہ پہلے آ چکا ہے۔ 5ویں کیسو گرامی سرکار محمد ہے، یہ پہلے آ چکا ہے۔ 6واں نام ہے جعفر، جعفر نہیں جعفر۔ امام سے پوچھا گیا 8ویں امام ابو الحسن حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، مولا جعفر کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جعفر دودھ کی ایک نہر ہے جو جنت میں بہتی ہے، اور اس کا ذائقہ علی کی ولایت کے بعد، جس نے دنیا میں علی ولی اللہ والا مزہ نہ چکھا، اسے آخرت میں اس نہر کا مزہ نہیں چکھا جائے، کیونکہ نہر سے وہ پیے گا جو جنت کے اندر داخل ہوگا، اور جنت میں داخلے کے ویزے کا نام ہے ولایت علی اللہ۔ اور اب وہ علی ولی اللہ کوفے کے رہنے والے مختار کے پاس ہو جائے تو ضرور جنت میں جائے گا، اور کسی نجف سے پڑھ کے آ جانے والے دشمن علی کے پاس نہ ہو تو وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سامعین گرامی، پہلا نام محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور اگلا نام جعفر، اور 7واں نام ہے موسیٰ۔ 8ویں امام کا نام علی ہے، یہ پہلے آ چکا ہے۔ 9ویں کشف گرامی محمد پہلے آ چکا ہے۔ 10ویں کشف گرامی علی، یہ بھی پہلے آ چکا ہے۔ 11ویں کشف گرامی حسن، یہ بھی پہلے آ چکا ہے۔ 12ویں کشف گرامی میم ہے میم دال، یہ بھی پہلے استعمال ہو چکا ہے۔ کل نام 7، ہستیاں 14، جیسے سورہ الحمد کی آیتیں 7، جیسے کعبے کے طواف کے چکر 7، جیسے صفا و مروہ کے درمیان چکر 7، جیسے اللہ کے خلق کیے ہوئے زمین و آسمان 7، جیسے سجدے کی حالت میں ٹیکے جانے والے اعضاء کی تعداد 7۔ مولوی کہتا ہے کہ ایک علی کا نام نماز میں نہ ہو، اس سے پوچھو کہ اللہ نے
ایک رکعت کے اندر تجھے 2 سجدے کیوں کرائے؟ اللہ ایک ہے اور سجدے 2. قیام ایک ہے اور سجدے 2. رکوع ایک کیا اور سجدے 2. کیونکہ حالت سجدہ میں 7 آزاد ٹیکے جاتے ہیں. ایک سجدہ ہوتا تو 7 کا وسیلہ ہوتا. 2 سجدے ہیں تو 14 کے وسیلے. اسی لیے میرے محترم اور مکرم سامعین، ان 7 کے ناموں میں 6 نام مرد حضرات کے، 1 مستور. ان 6 ناموں میں اصلی حرف نہیں ہے. اب یہ اصلی حرف کون سا ہے؟ اصلی حرف ہے صرف الف. باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ الف کے تطورات ہیں، الف کی بدلی ہوئی شکلیں. جو حرف ہے وہ صرف اور صرف اور صرف الف. الف کی تصویر دوسری طرح کرتے جاؤ، الف کو توڑتے رہو، موڑتے رہو، وہ دوسرے لفظ بنتے چلے جائیں. الف یوں کھڑا اسے یوں کر دو دال بن جائے گا. الف یوں سیدھا اسے یوں کر دو بے بن جائے گا. حرف اصلی علماء کے نزدیک صرف اور صرف الف ہے. اسی لیے اس کا نام بھی الف سے شروع ہوتا ہے. اور وہ اللہ والا الف نہ محمد کے میم ہے دال میں، نہ علی کے عین لام یہ میں، نہ حسن کے ہین ہے سین نون میں، نہ حسین کے ہے سین یہ نون میں، نہ موسیٰ میں نہ جعفر میں. وہ الف چھپا تو صرف فاطمہ میں. وہ اللہ والا الف وہ اللہ والا الف سے سوائے سیدہ کے اسم گرامی کے کسی نام میں نہ پائے. فاطمہ چھڑانے والی. معصوم سے پوچھا گیا مولا بیوی کا اسم گرامی فاطمہ کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ روز ازل سے اپنے شوہر کے شیعوں کو آتے سے جہنم سے چھڑا چکی ہے. میں انہیں داد دیتا ہوں جنہوں نے فکرے کو سمجھا ہے. چھڑا چکی ہے، چھڑائے گی نہیں. بیوی پہلے سے اپنے شوہر کے شیعوں کو چھڑا چکی ہے. اس لیے ہر علی ولی اللہ عنہ پڑھنے والا اپنی جنت میں مطمئن ہے. اور یہ جو اطمینان ہے یہ صدقہ ہے فاطمہ الزہرا. اس لیے سامعین گرامی یاد رکھیے، حدیث پڑھتا ہوں امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام، ایک مل کے باواد بلند صلوات امام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر فرد بشر کے دائیں اور بائیں 2 فرشتوں کو مقرر کیا، عاقب اور عتیق، کرامن کاتبین. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. نیکی کر تو یہ لکھ لیتا ہے، وہ ذرا سی بھی، اور گناہ کر تو یہ لکھ لیتا ہے وہ تھوڑا سا بھی. یہ لکھ رہے ہیں. غالب نے کہا تھا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ حق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، ایک ادھر لکھ رہا ہے ایک ادھر. آپ نے انہیں لیفٹ نہیں کروائی. ہمارے بھائی 1400 سال سے ہر نماز کے بعد ان سے تعلقات بنانے کی خواہش میں اپنے اپنے لیول کی بات ہے.
کوئی منشیوں سے تعلقات سیدھے کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کا سرداروں سے رابطہ ہو جاتا ہے، یہ بھی لکھ رہا ہے۔ یہ بھی فرمایا علی ابن الحسین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کہ ایک فرشتہ دائیں اور ایک فرشتہ بائیں، اور اللہ نے انہیں مقرر کیا کہ انسان کی پہلی سانس سے لے کر اس کی آخری سانس تک اس کے اعمال کو سپرد کرداش کرتے ہیں تاکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں روز قیامت بطور گواہی پیش کرے۔ امام نے فرمایا جو بندہ آغاز صبح میں فاطمہ زہرا کے دشمنوں پر لعنت بھیج دے، اللہ ان گناہ لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس نے زہرا کے دشمن پہ لعنت بھیجی ہے، پورا دن اگر یہ کوئی گناہ کرے بھی صحیح تم نہ نکلا، جسے شک کو بے شک جو تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس نے کیونکہ بطول کے دشمن پہ لعنت بھیجی، یہ پورا دن کوئی گناہ کرے بھی صحیح تو نہ لکھنا، اور اگر کہیں رات کو لعنت بھیج دے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے پوری رات اس کے کوئی گناہ نہ لکھنا۔ پھر وہ پوچھتا ہے مالک کروں کیا؟ کہا ادھر سے اٹھ اور ادھر آ کے بیٹھ، 70,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ، 70,000 گناہ اس کے نام اعمال سے مٹا، 70,000 درجات اس کے بلند کر، کیونکہ جس کے دل میں بطول کی محبت ہو وہ گناہگار نہیں ہو۔ بی بی فاطمہ زہرا کے دشمن پر لعنت بھیجنے سے پہلے اگر کوئی بندہ 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی سوچے کہ لعنت کروں یا نہ کروں، لعنت خود اسی کے منہ میں حدیث ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت ابو ابراہیم موسیٰ ابن جعفر نے ارشاد فرمایا کہ جو لیلۃ القدر جاگ کے گزارے، یہ بہار الانوار میں ہے، رسالہ الشیعہ میں حر عامری نے سے تحریر فرمایا، فرمایا اگر کوئی جاگ کے گزارے لیلۃ القدر عبادت الہی میں، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ ایک رات جاگے، سارے گناہ پہلوان جی، سارے گناہ اللہ اس کے معاف کر دے گا۔ کئی بندے ایسے تانگ دل بھی ہوتے ہیں، معاف اللہ نے کرنے تکلیف انہیں ہو جاتی، آخر بخیل کی بخالت بھی تو کوئی چیز ہے، اس لیے ان لوگوں کو بخیل کہا گیا۔ امام فرماتے ہیں اللہ اس کے معاف کر دے گا جو ایک رات جاگے، ادراک کر لے لیلۃ القدر کو، عبادت الہی کرے، معاف کر دے۔ بعض علماء کہتے ہیں پورا سال میں کوئی ایک رات ہے جس میں لیلۃ القدر، اکثر علماء کہتے ہیں ماہ مبارک میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ پھر علماء کا اتفاق ہے کہ طاق راتوں میں ہے، پھر اتفاق ہے کہ رمضان کا خالی آخری عشرہ، اور بعض حضرات 27 پہ، اور ہمارے ہاں 19، 21 اور 23، ان 3 راتوں میں سے کوئی ایک رات۔ بندے نے پوچھا مولا کتنے گناہ اللہ معاف کرتا ہے؟ امام نے فرمایا کعدد النجوم، ستاروں کے برابر بھی ہو تو اللہ معاف کر دے، ریت کے ذروں کے برابر بھی ہو تو اللہ معاف کر دے گا۔
समंदर के कतरों के बराबर भी हो तो अल्लाह माफ कर देगा। बंदे हैरान हो गए, रात एक इनाम इतनो, रात एक इबादत इतनी। इमाम ने हैरान होने वालों से फरमाया तुम्हें और हैरान करूं, इतना ही सवाब उससे भी मिलेगा जो दो लड़े हुए शियों में सुलह और है ये दो लड़े हुए शियों में इमाम फरमाते सुलह कराते, खुदा तुझे लैलतुल क़द्र में जागने का सवाब अता फरमा। और उसने कहा मौला इतना आसान, फरमाया अली की विलायत रखने वाला बीमार हो जाए उसकी इयादत के लिए चला जा, अल्लाह तुझे लैलतुल क़द्र में जागने का सवाब अता फरमाए। उसने कहा मौला इतना आसान, फरमाया शिया मर जाए उसके गुस्ल और कफन में शिरकत कर, अल्लाह तुझे लैलतुल क़द्र में जागने का सवाब अता फरमाए। उसने कहा मौला इतना आसान, फरमाया शिया मर जाए उसके जनाजे को कंधा दे दे, अल्लाह तुझे लैलतुल क़द्र में जागने का सवाब अता फरमाए। उसने कहा मौला इतना आसान, इमाम ने फरमाया क्या तू जानता है कि लैलतुल क़द्र है क्या? उसने कहा मौला आप इरशाद फरमाइए। फरमाया लैलतुल क़द्र की हकीकत मेरी दादी फातिमा तो ज़हरा है, तू बतूल के दुश्मनों पर लानत करके सो जाया कर, अल्लाह तुझे हर रात लैलतुल क़द्र का सवाब। और इसीलिए कुरान ने बतूल के मानी ये बताए कि जो मखलूक से कभी न जुड़े, तब्दीला बातला कभी न जोड़ मखलूक से और कभी न कटे खालिक से। उस बीवी को बतूल कहते, इसीलिए तो मरियम की शादी नहीं हुई, हो जाती तो मखलूक से जुड़ जाती। अल्लाह जाने के अली कौन है। बतूल का शौहर भी है और फिर भी वो बतूल है। इसीलिए तो ईल व शराय में ये फिक्रा है। पूछा गया मासूम से मौला सिदरतुल मुंतहा का क्या मतलब? मौली साहिबान तर्जुमा करते हैं बेरी का दरख्त, जो सबसे बड़ा फरिश्ता है उसे बेरी के दरख्त पे बिठाया हुआ है अल्लाह, और मुल्ला को जन्नत में ले जाएगा। मासूम से पूछा गया मौला सिदरतुल मुंतहा क्या है? फरमाया मखलूक की रसाई की आखिरी हद, जिसके आगे मखलूक न जा सके। इसीलिए तो जिब्राइल रुक गया, बाल बराबर भी जाऊंगा तो जल जाऊंगा, जो मखलूक था वो रुक गया। अब ये 12वां आके बताएगा कि वो कौन था जो जूतियों समेत जा रहा था, और वो कौन था जो पर्दे के पीछे पहले पहुंच गया था। इसलिए कि दो अर्श पे अर्श में दो जूतियां गई, एक रसूल के कदमों से लिपट कर, एक अली के कदमों से लिपट कर। फिक्रा बदल दूं, एक को अली साफ करता था, वो रसूल ने पहनी हुई थी, एक को बतूल साफ करती थी, वो अली के कदमों में थी। जिसे अली साफ करता था वो पर्दे के बाहर रही, जिसे बतूल साफ करती थी वो पर्दे के अंदर रही।
پوچھا کیوں آئی ہے فاطمہ؟ اختر چنیوٹی میں خدا رحم کرے گوندل صاحب فرماتے تھے اے خلافت ہمیں حق چھیننے کا افسوس نہیں پر گواہوں کی شرافت کا خیال رکھو، صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، گناہگار بھی جس کی عزت کرے تو جنت میں چلا جائے، واجب الجہنم بھی جس کا احترام کرے تو جنت میں چلا جائے۔ قبلہ کعبہ تشریف فرمائیں، بے شک تصدیق کیجئے جہنمی جس پہ جہنم واجب ہو چکی ہے بطول کا احترام کرے جنت میں جائے گا۔ مجھے قبر حسین کی قسم، خور نے اور کچھ نہیں کیا، جہنمی تھا۔ حسین نے کہا تیری ماں تجھ پر روئے، گردن جھکا کے کہتا ہے میں آپ کی والدہ گرامی پر درود کے سوا کچھ نہیں۔ اس ایک جملے نے ہر کو علیہ السلام بنا، قدموں میں گر کے کہتا ہے مولا کیا مجھے بھی معافی مل سکتی؟ تو شیراز صاحب حسین نے کیا فرمایا؟ کہا بھائی میں تجھ سے ناراض کب تھا؟ جو میری اماں کا حیا کرے میں اس سے ناراض نہیں۔ باپ کے نوکر کرسیوں میں بیٹھے رہے، فاطمہ زہرا دربار میں کھڑی رہی، 4 گھنٹے تک کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ کیوں آئی۔ جسٹس سلطان مرزا اپنی کتاب میں لکھتا ہے 4 گھنٹے بعد یتیموں والی ایک ٹھنڈی آہ بھری، جسے سلمان نے سنا۔ ایک ایرانی عالم ہے فاطمی نجات، قبلہ ان کی کتاب میں نے ایک عجیب مسائل کا فکرہ پڑھا، تو فرماتے ہیں یہ جو داڑھی سے جھاڑو دیتا تھا نا، یہ بھی رسول کے بعد بطول کے دروازے پہ بہت کم آتا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، آل محمد کے حق کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا سلمان ہے، مخلوق میں جبریل سے بھی زیادہ جس نے معرفت علی حاصل کی ہے اس ہستی کا نام سلمان ہے، 10ویں درجے پہ فائز۔ رو رہی تھی فاطمہ، فرمایا ام ایمن بڑے دن ہو گئے، سلمان بھی میرے دروازے پہ آنا چھوڑ گیا، سلمان سے کہے دنیا بدل گئی، کیا تم نے بھی آنکھیں پھیر لی؟ ام ایمن کہتی ہے میں گھبرائی ہوئی مسجد میں گئی، سلمان مسجد کے کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ میں نے کہا سلمان جلدی اٹھ، محمد کی بیٹی کو تیری وفاداری پہ شک آ گیا۔ رسول کی بیٹی کہتی ہے پورا مدینہ چھوڑ گیا، سلمان بھی میرے دروازے پہ نہیں آتا۔ سلمان دوڑا ہوا دروازے پر آیا، بی بی نے کہا سلمان تو میرے دروازے کی عزت سے واقف نہیں؟ کبھی بھی واقف آتا کیوں نہیں؟ کبھی بھی جلا ہوا دروازہ دیکھ کر نہیں جاتا۔ رسول اللہ کو رکتے ہوئے دیکھا، آج جب دروازے پہ آتا ہوں تو جلی ہوئی لکڑیاں نظر آتی ہیں، آپ سن کے رو گئے ہیں قسمت فاطمہ الزہرا کی۔ ایران کا ایک عالم لکھتا ہے 36 بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے ہوئے اکیلی زہرا دروازے کو بند کرتی، ظالم کہتے تھے فاطمہ آگے سے ہٹ جاؤ ورنہ ہم دروازے کو
زخم